فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ناظرین، نعیم ناصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروگرام ہے آپ کا سوال اور مہمان ہیں ہمارے ساتھ جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ حافظہ اللہ تعالی۔ جناب قاری صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ماشاء اللہ۔ شیخ، ان دنوں یہ رمضان کا مہینہ اور اعتکاف لوگ بیٹھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو خاص طور پہ ان کے لیے اور بالعموم عام لوگوں کے لیے اعتکاف کے جو مسائل ہیں وہ آج ہم ان پر آپ سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں۔ فرمائیے گا کہ اعتکاف بنیادی طور پہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے کہ اپنے آپ کو کہیں پر روک لینا اور اپنے آپ کو کہیں پر بند کر لینا۔ کسی بھی جگہ پر آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اپنے گھر کے اندر یا کسی کمرے کے اندر، تو اس کو عاکف یعکف کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا۔ اور اصطلاحی طور پر اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور مخصوص عبادات کو بروئے کار لانے کے لیے آپ اپنے آپ کو رمضان یا غیر رمضان میں مسجد کے اندر ایک مخصوص انداز میں روک لیں، اور وہاں پر آپ جب تک موجود ہوں آپ اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر مصروف رہیں۔ ٹھیک ہے۔ انسان زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، ذکر اذکار کی صورت میں، نماز کی صورت میں، حج کی صورت میں، زکوٰۃ، لوگوں کے کام آنا۔ اچھا، وہ اس میں خاص طور پہ اسلام یہ کہتا ہے کہ گھر میں نماز نہیں پڑھیں، ایک مرد سے کہتا ہے کہ مسجد میں آئیں تاکہ اجتماعیت قائم ہو۔ دوسری طرف اعتکاف جو ہے وہاں وہ مطلب اس چیز کی طرف اسلام لانا چاہتا ہے کہ ذرا سیپریٹ ہو کے، اکیلے ہو کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق۔ تو اس کی کیا حکمت کیا بنتی ہے اعتکاف کی؟ یعنی اسلام یہاں اجتماعیت کی بات کرتا ہے، یہاں الگ ہونے کی بات کرتا ہے۔ اعتکاف میں دراصل اجتماعیت کی خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے تو وہ نماز بھی سب کے ساتھ مل کر پڑھے گا، جمعہ بھی سب کے ساتھ مل کر پڑھے گا، لیکن وہاں پر اعتکاف کرنے میں صرف ایک یہ ہے کہ آپ دنیا داری کے معاملات بھی کر رہے ہیں اور مسجد میں آ کر عبادت بھی کر رہے ہیں، تو انسان کا ذہن جو ہے وہ منتشر رہتا ہے، کاروبار سے مسجد میں، مسجد سے کاروبار میں، پھر گھر سے مسجد میں یا مسجد سے گھر میں۔ تو انسان کے ذہن کے اندر انتشار ذہنی ہوتا ہے، وہ گھر کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوتا ہے، کاروبار کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ عبادات بھی بجا لا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ اعتکاف کے اندر بیٹھ جاتا ہے، اب اس نے اپنے گھر کے معاملات بھی سائڈ پہ کر دیے، اس نے اپنے کاروبار کو بھی سائڈ پہ کر دیا، تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے مخصوص کر لیا، اور سارے معاملات کو ایک سائڈ پہ کر انتہائی یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو انسان کا جو انتشار ذہنی ہوتا ہے وہ اعتکاف سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اعتکاف کا مقصد ہی یہی ہے کہ دنیا سے کٹ کر آپ اللہ کے ساتھ اپنی لائن کو ملائیں۔ تو جب انسان مسلسل 10 دن یا چند دن یا جتنے دن کا بھی وہ اعتکاف کر رہا ہے، وہ مسلسل ایک روحانی ماحول کے اندر رہے گا، پاکیزہ جگہ پہ رہے گا، نمازوں کا اہتمام کر رہا ہوگا، تو پھر اس کے اندر وہ جو خلوص اور خضوع خشوع کا جو معیار ہے وہ ایک بلند ترین اور اعلیٰ سطح پر اس کو حاصل ہوگا، جو انسان کو عمومی حالات میں حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ درست ہے۔ اچھا، لوگ اعتکاف کرتے ہیں ہمارے ہاں ماشاءاللہ سے، اور ہر آنے والے سال میں لوگوں کا شوق بڑھتا جا رہا ہے، تو بنیادی طور پہ اعتکاف کیا فرض ہے یا یہ سنت ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اعتکاف کی دو شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اعتکاف کے بارے میں نظر مان لی، آپ نے کہا جی میں نے اعتکاف کرنا ہے، تو اب آپ کے اوپر اعتکاف کرنا واجب اور ضروری ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے نظر مانی ہے۔ الا یہ کہ آپ اپنی نظر کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں اور نظر کا آپ کفارہ ادا کر سکتے ہیں، جس طرح کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کفارۃ النظر کفارۃ الیمین، کہ نظر کا کفارہ بھی وہی ہے جو کہ قسم کا کفارہ ہے، لیکن عمومی حالات میں وہ آپ کے اوپر ایک واجب ہے اور اس کو ادا کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ تو اگر آپ نے نظر نہیں ماننی ہے، آپ ویسے اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، تو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، وہ کسی کے اوپر کوئی واجب نہیں ہے، نہ وہ واجب فرض عین ہے نہ فرض کفایہ ہے، بلکہ جو ادا کرنا چاہتا ہے، اس کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور تنہائی کے اندر، یکسوئی کے اندر
اور انتشار ذہنی سے آزاد ہو کر کوئی اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو وہ شخص وہاں پہ کر سکتا ہے۔ جب کوئی شخص یہ سب کچھ کر لیتا ہے، وہ گھر بار بھی چھوڑ دیتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے اور اس کا ایک تعلق بن جاتا ہے، تو ایک تو عمومی فائدہ ہے نا کہ نمازیں باجماعت اور مسجد کے ساتھ ایک گہرا تعلق، تو کیا اس کی بالخصوص اعتکاف کرنے کی فضیلت موجود ہے؟ اعتکاف کرنے کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور ہر مسلمان جو اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرتا ہے اور محبت کا دعویٰ رکھتا ہے، اور ہر مسلمان محبت کرتا ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی سنتوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جہاں ہم دیگر تمام سنتوں کو اپنانے کی اور ان کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پر مسلمان جو ہیں اللہ کے نبی کی اس سنت کو بھی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہ کریں جب آپ اللہ کے گھروں میں مساجد میں اعتکاف کر رہے ہوں۔ تو گویا کہ اس آیت میں بھی اعتکاف کرنے کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ میرے گھر بیت اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اسی طرح رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اعتکاف کرنا گویا کہ یہ بھی ایک عبادت ہے، جس طرح رکوع عبادت ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا عبادت ہے، اسی طرح اللہ کے گھروں کے اندر اعتکاف کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ میرے گھروں کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے صاف کریں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے شمار احادیث کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات تک ہر سال جو ہے وہ رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا، اور جو آخری رمضان تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر 20 دن اعتکاف کیا۔ جی ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ کے بعد آپ کی ازواج ہماری امہات المومنین جو ہیں وہ بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو یہ اعتکاف جو ہے رسول اللہ کی سنت ہے، امہات المومنین کی سنت ہے۔ تو کسی بھی عمل کے لیے اس کے افضل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہو۔ اس کے بارے میں بعض احادیث بھی ہیں، ہم سنتے ہیں، بس اوقات پڑھتے بھی ہیں۔ تو آپ نے احادیث کا ابھی جب آپ نے فضیلت بتائی تو آپ نے اس میں احادیث کو نہیں لے کے آئے، تو کیا وہ احادیث جو ہیں وہ استنادی حیثیت میں ٹھیک نہیں ہیں یا موجود ہیں اس کی فضیلت میں؟ فضیلت کے حوالے سے میں نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہونا یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ باقی 3-4 احادیث مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں جن میں اعتکاف کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث جو ہے ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کے بارے میں فرمایا کہ اس کے جو گناہ ہیں وہ رک جاتے ہیں اور اس کی نیکیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا کر دیتے ہیں، اور ان میں سے ہر خندق اتنی دور ہوتی ہے یا اتنی چوڑائی والی ہوتی ہے کہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ لیکن یہ حدیث بھی ضعیف ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک حدیث جو ہے ضعیف، یہ الجامع کے اندر امام البانی نے بیان فرمائی ہے کہ من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کے سابقہ پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ اسی طرح ایک حدیث جو ہے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، جو شخص رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔
تو امام البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ کہا کہ یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے، یہ کسی بھی کتاب کے اندر مستند انداز میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ 4 احادیث جو ہیں مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں، لیکن چاروں کی چاروں احادیث ہی ضعیف ہیں۔ تو گویا کہ ہم یہ روایات تو ہم اعتکاف کی فضیلت میں پیش نہیں کر سکتے، لیکن قرآن مجید کی وہ آیات کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ایک یہ آیت، اور دوسری جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اچھا، یہ جو دوسری آیت ہے نا، اس میں ایک اور نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اعتکاف صرف ہماری امت محمدیہ میں ہی نہیں، بلکہ یہ پہلی امتوں کے اندر بھی یہ عبادت موجود تھی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے کہا، تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں بیت اللہ کے اندر لوگ اعتکاف کرنے والے بھی موجود ہوا کرتے تھے۔ تو یہ آیات اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کا عمل، یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ باقی یہ چاروں کی چاروں احادیث جو اس کے فضائل کے اندر موجود ہیں، چاروں احادیث ضعیف ہیں۔ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بطور سنت کے، وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، دوسری طرف کچھ احادیث آتی ہیں جو فضائل پر مبنی ہیں لیکن وہ ضعیف ہیں، تو چونکہ ایک چیز ثابت ہے صحیح حدیث سے، اور یہ جو باقی چیزیں ہیں، باقی جو حدیث جو ضعف کے ساتھ ہیں، ضعیف سند کے ساتھ ہیں، تو کیا ان سے کچھ نہ کچھ مطلب ہم کچھ چیز سمجھ سکتے ہیں، یہ فائدہ دیں گی اس کو، اس فضیلت کو بڑھانے کے لیے، یا یہ 0/0 ہیں؟ جی، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اگر ایک حدیث صحیح ثابت ہو جائے یا کوئی قرآن مجید سے کوئی عمل ثابت ہو جائے اور ضعیف احادیث اس کی تائید کر رہی ہوں، تو بطور تائید کے تو ہم ان کو پیش کر سکتے ہیں، لیکن بطور حجت اور استدلال کے ان احادیث کو ہم پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ تائید کے طور پر پیش کر بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں جیسے اب ماحول بن رہا ہے تو ہر سال میں لوگ عام طور پہ 10 دن کے لیے اعتکاف بیٹھتے ہیں، تو کیا اعتکاف کہ جو کم از کم دن ہے وہ 10 ہی ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 10 ہونا چاہیے، اور زیادہ ہو تو 20 کر لیں، یا بعض لوگ بیٹھتے بھی ہیں جن کے پاس 10 دن کا وقت نہیں ہوتا، وہ کم دنوں کے لیے بھی بیٹھتے ہیں، تو کم از کم کتنے دن ہو سکتے ہیں اعتکاف کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اعتکاف کی وہی مدت پوری کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، تو وہ 10 دن ہی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے کم بھی ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں 1 رات کا اعتکاف کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوفی بنظری کا، آپ اپنی نظر کو پورا کر لیں۔ تو اس سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ 1 دن کا، 1 رات کا، یا 1 دن رات کا، یا 2 دن 3 دن، جتنی آپ کے پاس فرصت موجود ہے آپ اتنا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہی سنت کے اوپر بعینی ہی عمل کریں، تو وہ تو 10 دن کا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہے، لیکن بذات خود اعتکاف جو ہے وہ آپ کی فرصت اور آپ کے وقت پر منحصر ہے کہ آپ 3 دن بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ 5 دن بیٹھنا چاہتے ہیں، یا آپ 10 دن بیٹھنا چاہتے ہیں، تو کم سے کم 1 رات یا 1 دن بھی آپ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص 1 دن بیٹھنا چاہے، 2 دن بیٹھنا چاہے، 5 دن بیٹھنا چاہے، 10 دن بیٹھنا چاہے۔ اچھا، یہ آپ بتا رہے ہیں کہ 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھتے تھے، چونکہ تو آپ کی سنت کے مطابق 10 دن ہے، لیکن اجازت ہے کہ آپ کم و بیش کر سکتے بھی کر سکتے ہیں۔ زیادہ کتنا کر سکتے؟ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے 20 دن بیٹھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، یا کوئی شخص کہے کہ میں نے 30 دن بیٹھنا ہے، تو کیا 30 دن بیٹھ سکتا ہے؟ 20 دن تو اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی زندگی کے آخری رمضان میں آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ 30 دن کا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑھ کر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح کے دیگر کئی ایک احادیث ایسی موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے آ کر کہا کہ ہم اللہ کے نبی سے بڑھ کر مثلا زیادہ روزے رکھیں گے یا زیادہ قیام کریں گے، یا ایک آدمی نے کہا کہ میں شادیاں ہی نہیں کرواؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید فرمائی کہ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میرے طریقے سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کی کوشش کی، اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو ہمیں سنت کو فالو کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک عمل کیا ہے ہم وہاں تک رہیں، اور اس سے آگے ہم بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ اچھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 20 دن کا ثابت ہے،
میرے مشاہدے میں نہیں آیا کہ کبھی میں نے خاص طور پہ یہاں قرب و جوار میں تو لوگ 20 دن کے لیے کیوں نہیں بیٹھتے؟ یعنی وہ اس کو سنت نہیں سمجھتے، یا ان کے علم میں نہیں ہے، یا وہ دن زیادہ ہیں؟ تو یا آپ کے علم میں ہے کوئی ایسا کب لوگ بیٹھتے ہوں؟ میں نے خود نہیں کبھی کہیں بھی نہیں دیکھا کہ کوئی 20 دن تک بیٹھا ہو۔ میرا خیال ہے اس کے نہ بیٹھنے کی ایک وجہ تو شاید جہالت ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے، ایک بات یہ، اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ 10 دن جو اعتکاف بیٹھتے ہیں نا، 10 دن کے اندر ہی وہ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں راتوں کو بھی جاگنا ہوتا ہے، قیام بھی کرنا ہوتا ہے، دن کو بھی عبادت کے اندر مصروف رہنا ہوتا ہے، اور ویسے بھی وہ کاروبار تو اور شاید گھریلو ہمت، معاملات سے جو تعلق ہے، مطلب اتنے 20 دن کے لیے جی جی گھر سے کٹ جانا اور سارے معاملات، نوکری ہے تو اگر وہ کاروبار ہے تو یہ بھی ایک شاید ابھی ہمارے اندر وہ اتنی صلاحیت اور ہمت نہیں ہے کہ ہم 20 دن تک کر سکیں۔ جی شیخ، گھر میں ایک تو ہے بالعموم گھروں میں اعتکاف لوگ بیٹھ جاتے تھے، اب تو خیر اب ایک رجحان ہو گیا مساجد کا الحمدللہ، اب تھوڑے عرصہ پہلے چلے جائیں تو لوگ گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، اور خاص طور پر خواتین وہ تو بیٹھتی گھروں میں تھیں، وہ تو تصور بھی نہیں تھا۔ اگر آپ 20 25 30 سال پیچھے چلے جائیں تو گویا کہ مسجد میں خواتین کے اعتکاف بیٹھنے کا تصور نہیں تھا، خواتین گھروں میں بیٹھتی ہوتی تھیں۔ تو کیا گھر میں اعتکاف ایک تو بالعموم جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ اور دوسرا، جیسے ان دنوں میں ایک مطلب کرونا کی کیفیت ہے، اور اس کیفیت میں اگر آپ کو حکومت گائیڈ لائن دیتی ہے کہ چونکہ لوگوں نے اکٹھے نہیں بیٹھنا، ڈسٹینسنگ ہے، تو اس کی وجہ سے آپ گھر میں بیٹھ جائیں، کیا اس صورت میں یہ ضرورت بن سکتی ہے، شرعی ضرورت ہے، اس صورت میں گھر میں بیٹھا جا سکتا ہے؟ 2 سوال ہیں۔ جی، اعتکاف جو ہے وہ صرف مسجد میں ہی ہے، بے شک کرونا کے حالات ہوں یا کوئی اور حالات ہوں، مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا بھی اعتکاف کیا اور جتنے سال بھی کیا مسجد میں کیا، اور پھر امہات المومنین نے بھی اعتکاف کیا تو وہ بھی مسجد میں کیا، حالانکہ امہات المومنین کے جو کمرے تھے وہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی موجود تھے، اور ان کے دروازے باقاعدہ مسجد میں کھلتے تھے، اور وہ چاہتی کہ ہم اپنے کمرے کے اندر اور مسجد کے ساتھ بھی بالکل ملا ہوا ہے اور دروازہ بھی مسجد میں ہے تو ہم وہاں پر اعتکاف بیٹھ جائیں، تو وہ بیٹھ سکتی تھی۔ لیکن امہات المومنین میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اپنے کمرے کے اندر یا اپنے گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھیں، اگر اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھی ہیں تو بھی مسجد میں بیٹھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیٹھی ہیں تو بھی مسجد میں بیٹھی ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو گویا کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین، اس آیت سے بھی یہی بات جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے کہ باب الاعتکاف فی العشر الاواخر والاعتکاف فی المساجد کلیہا، کہ آخری عشرے میں اعتکاف کرنا اور مسجدوں کے اندر، تمام مساجد کے اندر اعتکاف کرنا، یہی اللہ رب العزت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور یہ باب قائم کرنے کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی یہی آیت مبارکہ جو ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ جو ہے وہی آیت لائے ہیں۔ تو اعتکاف مردوں کے لیے تو بالکل ہی مسجد کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے، اور پھر عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر کرونا کے حالات ہیں، مسجدوں کے اندر فاصلے کا مسئلہ ہے، تو بلکہ یہ تو جب خیمہ لگ جاتا ہے تو وہ ایک بہترین فاصلہ ہو جاتا ہے، تو یہ اس کا حل تو موجود ہے۔ اور اگر پھر بھی پابندی ہے کہ اعتکاف پہ نہیں بیٹھنا ہے، تو یہ فرض کہاں ہے، واجب کہاں ہے کہ آپ نے ضرور بیٹھنا ہے؟ اگر حالات ایسے ہیں کہ آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تو آپ نہ بیٹھیں، ممکن ہے آپ کی نیت پہ ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرما دے، اور جب اللہ تعالیٰ حالات جو ہیں وہ پیدا کر دیں اور آسانی ہو جائے، معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں، تو پھر آپ اعتکاف مسجد میں بیٹھ جائیں۔ تو عورتیں ہوں یا مرد ہوں، کسی کے لیے بھی گھر میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، صرف مسجد میں ہی اعتکاف ہوگا۔ درست ہے۔ اچھا، اعتکاف جب کرتے ہیں نا، وہ گھر میں ہو اور جیسے گھروں میں کرتے تھے، وہ اگرچہ جائز نہیں ہے، یا مسجد میں، تو یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اعتکاف کرنے والے کا روزے کے ساتھ ہونا ضروری ہے؟ ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو روزہ، فرضی روزہ چھوڑنا ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے، جی جی، ویسے ہی جائز نہیں ہے نا، کوئی بندہ بغیر کسی شرعی ضرورت کے فرضی روزہ چھوڑ دے۔ ایک ہے کہ روزہ خود سے ایک چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ایک ہے کہ اس کا اعتکاف کے ساتھ کوئی تعلق۔ تو کیا روزے کا تعلق براہ راست اعتکاف کے ساتھ ہے کہ روزہ ہوگا تو اعتکاف ہوگا؟ اگر اعتکاف
بیٹھے ہوئے کہ ایک دن کسی وجہ سے جان بوجھ کے، اب وجہ نہ بھی ہو کوئی شرعی، جان بوجھ کے ایک بندہ روزہ چھوڑ دے، تو اس کو صرف روزہ چھوڑنے کا گناہ ہوگا یا اس کے اعتکاف پہ بھی اس کا فرق پڑے گا؟ جی اعتکاف ایک الگ عبادت ہے، روزہ ایک الگ عبادت ہے۔ اگر آپ نے رمضان میں اعتکاف کیا ہے تو واضح بات ہے پھر تو آپ 7 روزہ رکھیں گے، لیکن اس لیے نہیں رکھیں گے کہ آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رمضان کی وجہ سے آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ ایک شخص اگر رمضان کے علاوہ اعتکاف کرتا ہے، کسی اور مہینے میں جا کر اعتکاف کرتا ہے، تو اس کے اوپر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ اہل علم کا اس میں بعض اختلاف پایا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مستحب ہے، اس کو روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اگر وہ روزہ نہیں بھی رکھتا ہے تو اس کا اعتکاف ہو جائے گا۔ اب یہی حدیث جو پیچھے گزری ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ میں نے اعتکاف کی نظر مانی کہ ایک رات جو ہے وہ میں بیت اللہ میں اعتکاف کروں گا۔ اب یہ تو بات واضح ہے کہ رات کے ٹائم تو انسان کا روزہ نہیں ہوتا ہے، اور ویسے بھی جب معتکف اعتکاف میں موجود ہوتا ہے تو اس کا دن کو روزہ ہوتا ہے، رات کو تو روزہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ دن کو رکھنا مستحب ضرور ہے، بہتر ضرور ہے، لیکن اس کا اعتکاف کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا یا آپ گناہ گار ہوں گے۔ تو اگر رمضان کا روزہ چھوڑ رہے ہیں تو وہ رمضان کا چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے، لیکن اگر آپ اعتکاف ہی رمضان کے علاوہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں۔ اچھا شیخ، یہاں یہ جو ہمارے تقریباً تمام مساجد میں تقریباً اعتکاف ہوتا ہے، جبکہ ایک طرف ایک روایت ذکر کی جاتی ہے کہ لا اعتکاف الا فی ثلاثۃ مساجد، تو اب یہ 3 مساجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہے، اور ہمارے ہاں تو اعتکاف ہوتا ہے۔ جی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر عمومی الفاظ استعمال کیے ہیں، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو۔ اب وہ مساجد کوئی بھی مسجد ہو سکتی ہے، وہ یہ تینوں مساجد بھی ہو سکتی ہیں، ان کے علاوہ اور مساجد بھی ہو سکتی ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری کے اندر ایک باب قائم کیا ہے کہ وَالْاعْتِقَافُ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا، باب الاعتکاف فی المساجد کلیہا، یعنی تمام مساجد میں اعتکاف کرنے کا بیان، اور انہوں نے دلیل کے طور پر قرآن مجید کی یہی آیت جو ہے وہ پیش کی ہے۔ تو اصل حکم یہی ہے کہ آپ کسی بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں، وہ یہ تینوں مساجد ہوں، بیت اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ، یا ان کے علاوہ کوئی اور مسجد ہو۔ باقی جو یہ روایت ہے کہ لا اعتکاف الا فی ثلاثۃ مساجد، یہ حدیث ضعیف ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ہاں البتہ ان تینوں مساجد کے حوالے سے جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، کہ نیکی کی نیت سے سفر کرنا ان 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف جائز نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ روایت جو ہے نا کہ ان 3 مساجد کے علاوہ آپ اعتکاف کر نہیں سکتے، اگر یہ روایت اگر صحیح بھی ہوتی تو عملاً اس وقت یہ عمل کرنا اس کے اوپر یہ بہت مشکل ہو جاتا امت کے لیے، اور امت مشقت میں پڑ جاتی، تو بھی ہمیں گنجائش دینی پڑنی تھی کہ مشقت کی بنیاد پر آپ اپنی مسجد میں اعتکاف کر لیں، لیکن یہ تو حدیث ہی ضعیف ہے، لہذا یہ ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے۔ آپ کسی بھی مسجد کے اندر اعتکاف کر سکتے ہیں۔ شیخ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور آپ کے عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھا پروگرام اعتکاف کے موضوع پر کچھ مسائل جن کا ہم نے ذکر کیا اور ان پر ہم نے رہنمائی لی۔ کچھ سوالات باقی ہیں، کچھ مسائل باقی ہیں اعتکاف سے متعلق ہی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے اگلے پروگرام میں ان پر بات کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔